آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خط نویسی کے حوالے سے ہے۔ خط کیسے لکھا جاتا ہے؟ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی نشان، لکیر، تحریر یا چٹھی کے ہیں۔ اصطلاح میں خط سے مراد وہ تحریر جو دو اشخاص کے درمیان روابط قائم کر کے یا تحریر رابطے کو خط کہا جاتا ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات قرار دیا ہے، اور پہلے زمانے کے اندر جو خط استعمال کیے جاتے تھے وہ جانوروں کے ذریعے بھی، پرندوں کے ذریعے بھی ایک چٹھی کو دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ تو خط کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید یعنی آغاز، اور دوسرا حصہ اصل مدعا یعنی نفس مضمون، اور تیسرا حصہ ہے اختتام۔ تو پہلے حصے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا گرامی نامہ ملا، یعنی آپ کا خط ملا اور آپ کا خط موصول ہوا، یہ ابتدائی کلمات کہے جاتے ہیں۔ جبکہ ابتدا میں امتحانی مرکز بھی لکھا جاتا ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے خط لکھا جائے وہاں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور تاریخ بھی لکھی جاتی ہے۔ پھر آگے ہے اصل مدعا، یعنی جس مقصد کے لیے ہم لکھتے ہیں خط لکھا جاتا ہے اور وہ مقصد بیان کیا جاتا ہے مکمل طور پر، تو وہ اصل مدعا یا نفس مضمون کہلاتا ہے۔ یہ خط کے اندر 6 نمبر کا آتا ہے۔ آگے ہے اختتام۔ اس میں اختتامی کلمات کہے جاتے ہیں کہ چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو سلام، یا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، امید ہے کہ آپ باخیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خط کے اہم اجزاء کون کون سے۔ اہم اجزاء خط کے جو ہیں وہ 5 یا 6 ہوتے ہیں، لیکن جو اہمیت کے حامل ہیں انہی کو ہم لکھا ہوا ہم نے کہا کہ خط کم از کم 1.5 صفحہ یا 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے خط جو ہوتا ہے۔ اور پھر آگے خط کے اندر اشعار عنوان کے مطابق لکھیں، یعنی جو عنوان دیا گیا ہو۔ اگر عنوان والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت ہے تو ہم یہاں موت کا ذکر کریں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، یا پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کریں گے۔ اسی کے مطابق ہم شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر آگے رشاد ربانی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ احادیث مبارکہ بھی لکھ سکتے ہیں، محاورات اور استعارات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہے تاریخ۔ تاریخ ہمیشہ ہندسوں میں لکھی جاتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ دیکھیں، تاریخ لکھی گئی، لیکن مورخہ تاریخ اور پھر آگے تاریخ، یہ 2 تاریخیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں ایک تاریخ لکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے۔ یہ سن ہے، سن ایک اوپر سن ہے اور ایک نیچے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر والا سن لکھیں۔ اور اسی طرح یہ تاریخ یہ بھی غلط ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہوتی ہے امتحانی نقطہ نظر کے مطابق، اور یہ بھی غلط ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تاریخ جو ہے وہ ہندسوں میں لکھی جاتی ہے اور عربی میں لکھی جاتی ہے، اور عربی جو ہے وہ عربی سے مستعمل اردو ہے، اسی لیے جو عربی ہند سے ہیں ان کو اردو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خط سادہ انداز میں لکھیں تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے اور اس کو اچھی سمجھ آ سکے۔ اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خط جو ہے اس کا عنوان والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت ہے، کہ دوست جو ہے وہ اپنے دوست کو، ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے اظہار تعزیت کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم امتحانی مرکز لکھیں گے۔ امتحانی مرکز جو ہوتا ہے یہ امتحانی لفظ جو ہے، امتحان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مرکز یہ اردو کا لفظ ہے، جبکہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں کمرہ اور سینٹر، یہ پرتگالی زبان کے لفظ ہیں، یہ دونوں کمرہ، اور ان کو ہم نہیں لکھ سکتے، جبکہ سینٹر یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اسے ہم نہیں لکھ سکتے، لہٰذا ہم مرکز لکھیں گے۔ آگے آتا ہے تاریخ۔ سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد یہ ختمے کی علامت آئے گی، اور ختمے کی علامت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ تاریخ اور مہینہ جو ہے اس کو علیحدہ کیا جا سکے، اور آگے سن کی علامت لگا دی جاتی ہے، اور سن کے ساتھ ہم آگے یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ جو عیسوی کی علامت ہے، اور آگے پیارے دوست، اگر یہاں پہ ہم پیارے دوست کو لکھنا چاہتے ہیں، دوست کو لکھنا ہے تو پیارے دوست لکھیں، یا محترم دوست بھی لکھ سکتے ہیں، یا پیارے عزیز من بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب پیارے ماموں جان، پیاری سہیلی یا ایڈیٹر کے نام ہم یہاں لکھیں گے تو پیارے ایڈیٹر یا محترم ایڈیٹر لکھا جا سکتا ہے۔
پھر ایڈیٹر کے ساتھ ایک اور ہم ایڈیشن کرتے ہیں، ایک اور اضافہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ روزنامہ جنگ لکھ سکتے ہیں، اور روزنامہ جنگ کے بعد پھر آپ جس جگہ سے وہ شائع ہوتا ہے اخبار، اس کا نام ملتان ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، تو اس کے بعد یہ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ السلام علیکم، اس کے درمیان بہت سارے بچے جو ہیں غلطی کر جاتے ہیں، واو لکھ دیتے ہیں، جبکہ واو نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ میم کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور جب میم کے اوپر پیش آتی ہے تو یہ حقیقتاً میم پیش منہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ واو پڑھنے میں آتی، لکھنے میں نہیں آتی، تو لہٰذا یہ ڈبل واو ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو السلام علیکم لکھیں گے اور وہ بغیر واو کے لکھیں گے، یہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم اس کا نفس مضمون ہے، اس کے بعد ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، آپ کا خط ملا، السلام علیکم کے بعد عرض ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ مکمل ڈیٹیل جس کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو مقصد ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں لکھتے ہیں۔ پھر آخر پہ والسلام جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ والسلام کا الف، یہ جو الف ہوتا ہے یہ نہیں لکھتے، تو لہٰذا یہ غلط ہوتا ہے، لیکن الف لکھنا چاہیے۔ الف جو ہے یہ لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ حروف شمسی میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ کا دوست، آگے حمزہ واو یا۔ اب حمزہ واو یا کی کیا حقیقت ہے؟ حمزہ واو یا کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ شروع میں جیسے درخواست لکھتے تھے، شروع کے اندر بخیر میں جناب پرنسپل سپیریئر کالج، آگے شہر کا نام الف بے جیم لکھ دیا تھا، وہ ابتدا میں الف بے جیم لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اختتام میں کوئی بھی چیز ہے تو آپ یہاں الف بے لکھنے سے بہتر یہ ہے کہ حمزہ واو یا لکھیں، تاکہ یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ 1 نمبر امتحانی مرکز کا، 1 نمبر تاریخ کا، ایک آدھا نمبر جو ہے وہ یہ جو احتراماً کلمات لکھے گئے ان کا، اور یہ السلام علیکم سلام ہم کرتے ہیں، تو اس کا آدھا نمبر ہے، اور 1 نمبر اس کے، 4 نمبر اس کے، اور 6 نمبر یہ نفس مضمون کے ہیں، لہٰذا یہ 10 نمبر کا مکمل سوال ہوتا ہے۔ شکریہ۔